बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, कल वफाकी हुकूमत ने 14,460 अरब का वफाकी बजट पेश किया। ग्रोथ रेट जो इस वक्त 0.29 है, कहा गया है कि जी 3.5% के ऊपर हम लोग लेकर जाएंगे। इन्फ्लेशन 29% पर है, जिसको हम रिड्यूस करके 21% पर लेकर आएंगे। जो बजट खसारा है वो तकरीबन 6,000 अरब के लगभग है। हुकूमत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 1 टिल 22, उनको 30 to 35% एडहॉक इंक्रीमेंट का कहा गया है। टैक्स, सुपर टैक्स और अब एक प्रोग्रेसिव टैक्स का भी नाम दिया गया है इस रजीम के अंदर। लेकिन अपेरेंटली लगता ऐसा ही है कि जो लोग पहले टैक्स दे रहे थे उन्हीं के ऊपर मज़ीद टैक्सेशन की जा रही है। डिफेंस का बजट 1804 अरब का है। इंटरेस्ट और डेबिट सर्विसिंग में पाकिस्तान 7,500 अरब देने जा रहा है। IMF का 9th रिव्यू जो कि इस 30 जून को ख़त्म होना है, उसको लेकर भी सामने खदशात हैं क्योंकि वो अभी तक पेंडिंग है। क्या ये बजट जो पेश किया गया है IMF की ईमा पर पेश किया गया है? क्या ये बजट पोस्ट इलेक्शन का बजट है, या इस बजट से कुछ ऐसी खामियां, लूप होल्स हैं जिसमें केयर टेकर या आइंदा आने वाली हुकूमत शायद कोई मिनी बजट भी ला सकती है? आज प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स ऑन इकोनॉमी वंस अगेन डॉक्टर पाशा फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के रहे हैं, मुझे ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम देने का जी। वेरी ग्रेटफुल एज ऑलवेज। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, क्या ये बजट IMF की इंस्ट्रक्शंस, IMF की ईमा के मुताबिक है जो पाकिस्तान के वफाकी वजीर ने दिया है जी फाइनेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, इसलिए कि पाकिस्तान के आने वाले दिनों में अगर IMF की छतरी ख़त्म हो जाती है तो खुदा न खास्ता दिवालियत का ख़तरा बढ़ता जाएगा। ख़ास तौर पे अब आप देखिए कि हमारे रिजर्व्स मुसलसल गिरते रहे हैं और अब तो वो 4 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए हैं। जी बिल्कुल। तो हम अगले साल किस तरह गुजारा करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अपनी स्पीच के आगाज में ये कहना चाहिए था कि हम किस तरह अपने मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकालने का हम स्पेसिफिकली क्या मेजर्स लेंगे। वो उन्होंने नहीं बताया, अलबत्ता सिर्फ ये कहा कि दिवालिया नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। मगर हम सब परेशान हैं, इसलिए कि आपके रिजर्व्स इस खतर कम हो चुके हैं और IMF का जो प्रोग्राम है वो तकरीबन 6 महीने से लटक रहा है। अब क्या ये जो बजट लाए हैं ये IMF से प्रोग्राम से कंसिस्टेंट है? देखिए, IMF ने तो एक बात वाज़ेह तौर पर कही है, और वो कही है कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी पाकिस्तान जो इस वक्त फॉलो कर रहा है वो इंटर बैंक रेट को आर्टिफिशियली फिक्स किया जा रहा है, और उसके नतीजे में जो गैप है इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट में वो बहुत काफ़ी बढ़ चुका है। ट्रू। IMF has very clearly stated exchange rate has to be market determined. ये हम पॉलिसी नहीं फॉलो कर रहे हैं और इसकी वजह से भी इख्तलाफ पैदा हुए हैं। दूसरी तरफ बजट में मेरा ख्याल ये कि IMF का एक्सपेक्टेशन ये था कि पाकिस्तान जो रिसोर्सेस की मोबिलाइजेशन है, ख़ास तौर पे थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ब्रॉडनिंग ऑफ द बेस, ऐसे सेक्टर्स की तरफ, प्रॉपर्टी है, रिटेल, होलसेल ट्रेड वगैरह, उनकी तरफ जाए और उससे रेवेन्यूज़ में इजाफा करे। वो नज़र नहीं आ रहा है कि कुछ इंडिकेशन ये मिल रहा है कि हुकूमत ने जो डेट सर्विसिंग का जो बजट में रकम रखी है, उन्होंने 7.5 खरब, वो IMF ने जो एस्टिमेट्स दिए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में पाकिस्तान के लिए इस साल अप्रैल में किए थे, वो 8.5 खरब है। यानी कि पाकिस्तान ने 1 खरब कम किया है। इसके माने शायद ये है कि हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि आहिस्ता आहिस्ता हम इंटरेस्ट रेट्स को 21% से गिराएंगे। मैं तो समझता हूँ ये मुनासिब पॉलिसी है, मगर IMF इज वेरी इंसिस्टेंट on maintaining high interest rates to control inflation.
تو یہ مختلف ایریاز ہیں جہاں پالیسیز ایک لحاظ سے جو اگری کی گئی تھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گی، تو مشکل لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اب آگے بڑھے گا. ٹھیک. اچھا سر، جس طرح ابھی آپ بھی فرما رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے یہ ضرور کہا ڈیفالٹ نہیں ہوگا. آج بھی جو ان کی پریس ٹاک تھی اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ڈیفالٹ نہیں ہوگا، لیکن آئی ایگری آن دیٹ کہ کوئی وے آؤٹ بھی نہیں ساتھ بتایا. 9th ریویو لاسٹ ویک جب آپ سے ہم لوگ بات کر رہے تھے، 9th ریویو کی ہی بات ہو رہی تھی، جو کہ آج سے 21 دنوں بعد، آج کا دن انکلوڈ کر کے 21 دن بعد کلوز ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اس کا ٹائم، اور ابھی تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی. اسحاق ڈار صاحب کی بات ایک جگہ، لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کوئی چیز، کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا نظر نہیں آ رہا، آلدو پرائم منسٹر نے بھی انٹروین کیا ہے اس پورے سینیریو میں. جی بالکل بالکل، یہ بہت ہی انیوژول ہے کہ ایک ملک کا سربراہ آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے بات کرتا ہے. پروٹوکول یہ ہے کہ کسی ملک کا فائنانس منسٹر از دا ہائیسٹ لیول ٹو ڈیل ود دی آئی ایم ایف ایم ڈی. اس کے باوجود آپ دیکھیے کل ایک اور نئی بات کی، ایک پروگرام میں ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے اشارہ دیا کہ اس کا گلوبل پالیٹکس سے بھی کچھ تعلق ہو سکتا ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم نے کیا ہے، مگر اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے. تو اب وہ کیا ہے انہوں نے کل کہا کہ میں ٹی وی پہ تو نہیں بتا سکتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا uncertainty now is more or less clear کہ آگے نہیں بڑھے گا آپ کا پروگرام. اچھا سر، کل ایک بڑی انٹرسٹنگ اور بھی صورتحال سامنے آتی ہے جب ہم لوگ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں. آئی ایم ایف ہمیں جو کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایگری نہیں کر رہے، فائنانس منسٹر صاحب بھی اس کے ساتھ اگری نہیں کر رہے، اور پرائم منسٹر صاحب کو جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکشن ہوئی وہ سامنے آئی ایم ایف کی 3 میجر چیزیں، ایک وہ کہتے ہیں جی بجٹ، دوسرا $6 بلین اور تیسرا آپ کا جو فوریکس ہے. اس چیز سے آئی ایم ایف ہماری بات نہیں سمجھ رہا یا ہم ان کو بات سمجھانے سے قاصر ہیں؟ اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ ایک فکس سچویشن میں ہیں، اور انفارچونیٹلی دا فائنانس منسٹر ہمسیلف ایگریز ٹو اٹ کہ ہاں جی ہم ایک فکس سچویشن میں ہیں ود ریسپیکٹ ٹو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے جو ایکسچینج ریٹ میں جو آپ نے طریقہ استعمال کیا ہے، میری اپنی گزارش یہ ہے کہ یہ غلط ہے. Physical control over imports leads to shortages and it depresses production much more. اور یہی ہوا ہے کہ آپ نے صنعتی پیداوار مارچ کے مہینے میں 25% گر چکا ہے، primarily because of shortages of inputs, raw materials وغیرہ. آئی ایم ایف کا میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسی انہوں نے ایڈوائز کیا ہے کہ آپ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی کی طرف جائیں، اس سے ایک اور جو ہوگا ریلیف، کہ اس وقت کافی پیسہ ہمارے ریمیٹنسز کا اور ایکسپورٹس کا ہنڈی کی طرف ڈائیورٹ ہوتا رہا ہے. تقریباً ہمیں $4 ارب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. تو یہ تو بڑی واضح پالیسی ہے، بٹ ہمارے فائنانس منسٹر ہیز میڈ اٹ اے پرسنل ایگو ایشو کہ میں ایکسچینج ریٹ کو گرنے نہیں دوں گا. اٹس لائک ان ایشو آف آلموسٹ if I may say of his feeling very strongly about this issue. کل تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ $244 پہ ہونا چاہیے. جی بالکل. بجٹ میں کیلکولیشن کی گئی ہے 290 پر. تو اب یہ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. میری اپنی رائے یہ ہے کہ شاید آئی ایم ایف کا پروگرام now is a closed chapter. اچھا سر، کل جو آپ کل بات کر رہے ہیں وہ اس میں ایک اور بھی چیز تھی، بلومبرگ کا بڑا اس میں ریفر کیا گیا کہ جی اس کا آرٹیکل، اور کہا گیا جی پاکستان کا جو ایکسچینج ریٹ ہے 14% روپی جو ہے وہ انڈر ویلیو ہے. لیکن اب اس صورتحال میں پھر وہیں پر بات ہے نا، آپ کی جو بات ہے وہ شاید بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتی، لیکن اینڈ آف دا ڈے اپیرنٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آپ کی کوئی بات آئی ایم ایف آج بھی ماننے کو تیار نہیں، اور آپ اب اس کا کہہ رہے ہیں کہ جی ایک پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے، ڈیلیز ہیں، لوکلی ایکسچینج ریٹس پہ جو پالیٹکس ہو رہی ہے وہ ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ آپ کے نہ سکسیسفل نہ ہونے کی ریزنز تو ہو سکتی ہیں، لیکن آئی ایم ایف ماننے کو تیار نہیں سر یہ چیزیں. بات دراصل یہی ہے. دیکھیے with all due respects، میرا نہیں خیال ہے کہ اس پہ پیچھے کوئی بہت بڑا جیو پولیٹیکل ایشو ہے. یہ ایک آن گوئنگ پروگرام ہے، یہ نیا پروگرام نہیں ہے.
اور بات یہ ہے کہ کافی ریزسٹنس ہماری طرف سے آئی ہے ان ٹرمز آف امپلیمنٹنگ جو ہم نے پالیسی ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں. ایکسپلسٹلی لیٹر آف ایگریمنٹ جو سپٹمبر میں سائن کر کے حکومت نے دیا ہے اس میں ایکسپلسٹلی لکھا ہوا ہے کہ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی, اور اس سے ہم ہٹ گئے ہیں اور اس سے ہمیں نقصان بھی ہوا ہے. افسوس اس بات کا ہے, اگر مناسب پالیسی ہوتی تو we might have supported it, but this policy has not worked in the interest of the country. True. بالکل ایسی. اچھا سر, ریونیو ٹارگٹس میں تھوڑا سا, کیونکہ ہم لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں سر, 9200 ارب کا ٹارگٹ دیا گیا ہے. لاسٹ ایئر 7650 کا دیا گیا تھا, جس کے بعد آپ کو یاد ہے سیلز ٹیکس بڑھا دیا گیا, لگژری آئٹمس پہ ٹیکس بڑھا دیا گیا, لیکن اس کے باوجود 400 ارب کا شارٹ فال رہ گیا. ایک سکویزنگ اکانومی ہے اس وقت, لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کو لے کر. یہ کیسے پورا ہوگا جبکہ آپ کی پوری ڈپینڈنسی ہی, آپ نے سب کچھ ایف بی آر کے اس ٹارگٹ کے ساتھ لنک کر دیا کہ یہ 9200 ارب کمائیں گے تو آگے کچھ دیکھیں گے, ادروائز کچھ نہیں دیکھیں گے. یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا, اور ایک سال میں 2000 ارب کا اضافہ جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ آپ تقریباً 30% اضافے کی طرف جا رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے ان حالات میں آپ نے پچھلے سال بھی دیکھا کہ جب ہم نے درآمدات کو ٹائٹلی کنٹرول کیا اور ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی بڑھا کے رکھا, تو آپ کے جو امپورٹ بیسڈ ریونیوز ہیں, کسٹمز ڈیوٹیز, امپورٹ سیلز ٹیکس, ان میں تقریباً کوئی اضافہ نہیں ہوا, 1% لگ بھگ. اب یہی پالیسی اگر آپ ابھی بھی مینٹین کریں گے کہ ہم امپورٹس کو آرٹیفیشلی فزیکلی کنٹرول کریں گے, ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ ڈٹرمن نہیں لے جائیں گے, تو آپ کے روپے کی ویلیو امپورٹس کی اس میں اضافہ نہیں ہوگا. پچھلے سال 2% اضافہ ہوا ہے صرف امپورٹ روپی ویلیو میں, تو ٹیکس بیس میں اگر 2% اضافہ ہوگا تو ریونیو میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ریونیو کے 2 حصے ہیں, ڈومیسٹک بیس لنکڈ جو ہے آپ کے انکم ٹیکس وغیرہ, اس میں یقیناً افراط زر کی رفتار 21% اگر ہوتی ہے اور 3.5% جی ڈی پی گروتھ, تو کچھ گنجائش بنتی ہے گروتھ کی. مگر امپورٹ بیس ریونیوز جو ادر ہیں آپ کے ٹوٹل ریونیوز کے, ان میں مجھے نہیں لگتا کہ کین گیٹ اینی ویئر نیئر 28 to 30% گروتھ. تو شارٹ فال جو ہے خدا نہ خواستہ اس سال, پچھلے سال, آنے والے گزرتے ہوئے سال سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. سر تو یہ جو ڈپینڈنسی ہے, ونس اگین کہ یہ جو ڈپینڈنسی ہے ایف بی آر کے اوپر ہی مکمل طور پہ, یہ اور دوسرے ہمارے پاس کوئی آپشنز, کوئی ونڈوز اویلیبل اپیرنٹلی حکومت کہتی ہے اویلیبل نہیں ہے, کیا یہ درست اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ یہی اسٹریٹجی لے کر بہت عرصے سے حکومتیں چل رہی ہیں. جی یہ بہت آپ کا مناسب سوال ہے. اس وقت ملک میں جہاں زیادہ گنجائش ہے ریونیوز اضافہ کرنے میں, وہ آپ کے 4 پروونشل حکومتوں کے پاس. 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور پہ آپ نے ان کو سب سے بڑا ٹیکس دے دیا. وہ کون سا ہے؟ سیلز ٹیکس آن سروسز. سروسز ہماری اکانومی کے 60% ہیں, مگر ہوا یہ کہ چونکہ NFC ایوارڈ بہت ہی لبرل تھا اور آپ نے 58.5% ٹرانسفر کر رہے ہیں ریونیوز فیڈرل ٹو دا پروونسز سو رہے ہیں. آپ کے پاس کم از کم 3 ٹیکسز ایسے ہیں جن کو ڈیولپ کریں آپ پروونشل گورنمنٹس کے لیول پر. ایک ہے آپ کا سیلز ٹیکس آن سروسز, دوسرا ہے آپ کا اربن انموویبل پراپرٹی ٹیکس, اور تیسرا ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹس ایگریکلچرل انکم ٹیکس. بالکل ٹھیک. ان سے آپ کم از کم 1000 ارب اور اٹھا سکتے ہیں, اور اس لیے اب مل جل کے کام کرنا ہے. کم از کم ایک سٹیپ تو لیا ہے ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے کہ کوشش کی ہے کہ سیلز ٹیکس کی ہارمونائزیشن ہو جائے. جو ایک طرف فیڈرل سیلز ٹیکس آن گڈس ہے, دوسری طرف پروونشل سیلز ٹیکس آن سروسز ہے, ان کو ہارمونائز کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک اچھا ریفارم ہے. اب بیس کو بڑھائیں اور یقیناً 1000 ارب کی گنجائش نکل آتی ہے. اب آپ سوچئے کہ پاکستان کے سب سے امیر کسان جو ہیں, جن کے پاس تقریباً 22% زمین ہے, 1% فارمرز کے پاس,
پورے ملک سے ہم ٹوٹل ریونیو ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا ہے 4 ارب. میں کیا بتاؤں آپ کو, یہ اس نظام میں انصاف ہے؟ بالکل نہیں, ایسے ہی ہے. اچھا سر, 2-3 اور چیزیں, اور میرے خیال میں یہ جو میرے یہاں آنے والے سوال ہیں ان میں بیسٹ پرسن فار دس از یو سر. 9200 ٹیکس ریونیو ہم اکٹھا کریں گے, حکومت 2963 نان ٹیکس ریونیو ہوگا, سو ٹوٹل یہ 12163 ارب ہو گیا. این ایف سی کے تھرو بائی ورچیو آف دیٹ, جس کے اوپر آئی ایم ایف کا بھی کنسرن ہے, ہم لوگوں کا, سب کا, جن کو اکانومی کی تھوڑی سی سمجھ ہے ان کا ہے, اس میں سر 5274 ارب ہم نے دے دیا پروونسز کو. 7303 ہماری ڈیٹ سروسنگ میں چلا گیا. تو سر جب یہ سال شروع ہوگا 1 جولائی کو, تو ہم 416 ارب مائنس کے اوپر یہ سال سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سر کون سا ملک ایسے چل سکتا ہے؟ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. یہ اگر ایک گھرانہ ہوتا تو اس گھرانے کو ہم کہتے کہ اس کا دیوالیہ ہو چکا ہے. کوئی ایسے گھرانے میں جس میں آمدنی اتنی بھی نہ ہو کہ قرضوں کی سود کی واپسی دے پائیں, تو وہ گھرانہ تو بالکل آپ جیسے کہتے ہیں دیوالیہ ہو چکا ہے. اب آپ یہ دیکھیں اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں. امپلیکیشن یہ ہے کہ ایک بہت اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی ہماری ڈیفنس اسپینڈنگ ہے. بالکل ایسے, اور وہ آپ نے اس سال اس کو 1800 ارب پہ رکھا ہے. دیکھیے یہ ہمارے ڈیٹ سروسنگ کے علاوہ سب سے بڑا خرچہ کا آئٹم ہے. آنے والے دنوں میں آپ اگر آپ اپنے بجٹری پوزیشن کو بہتر کریں گے اور پرائمری سرپلس جنریٹ کرنا چاہیں گے, تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک, ملٹری کے خرچوں کو اکانومائز کٹ کرنا پڑے گا, خاص طور پہ نان کامبیٹ ایکسپینڈیچر, اور دوسری طرف سبسڈیز کو کم کرنا پڑے گا. اور تیسری طرف آپ کو میں ایک حیرت انگیز نمبر دیتا ہوں جس کا پہلی دفعہ ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے جو تنخواہوں میں اور پینشنز میں اضافہ دیا ہے اس کی کیا امپیکٹ ہے بجٹری؟ جی میں آپ کو بتا دوں. جی سر پلیز. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ ایک اناؤنس کرتی ہے ایک ویج ایوارڈ, آپ سمجھ لیں اسے, انکریز ان پے الاؤنسز اینڈ پینشنز, اس مرتبہ تو انہوں نے 35% 1 سے 16 کا کیا ہے, اور 30% 16 کے اوپر کا کیا ہے گریڈز کا, اور پینشن میں 17% اضافہ کیا ہے, اور منیمم جو ویج ہے اس کو 32,000 پہ لے کے جانے کا پروگرام ہے. یہ یقیناً ہمارے امپلائیز کے لیے بہت ہی بڑا پازیٹیو اسٹیپ. مگر یہی پالیسی آپ کے 4 پروونشل حکومتوں کو امپلیمنٹ کرنا, اس لیے کہ وہ اسٹینڈرڈ اب آ گیا ہے. تو اب اس کے نتیجے میں 4 پروونسز اور فیڈرل حکومت کے کنسالیڈیٹڈ امپیکٹ بجٹ پہ کیا ہوگا؟ تقریباً 600 ارب. بالکل صحیح. 600 بلین روپیز. اس سے بجٹ کا, اسی میں آپ کا بجٹ کا ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. تو ایک طرف آپ نے اپنے امپلائیز کو 600 ارب زیادہ دے دیا, چلیں بہت اچھی بات ہے. دوسری طرف ملک کے 10 کروڑ غریب عوام, ان کو آپ بی آئی ایس پی کے تھرو صرف 450 ارب دے رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کون سی پرائرٹی ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. یہ نامناسب ہے کہ ہمارے لوگ ہیں, 10 کروڑ لوگ اس وقت ملک میں غریب ہو چکے ہیں, کھانے پینے کی ان کے پاس گنجائش ہی نہیں رہی ہے. آپ کو تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو اس وقت 9 ملین فیملیز کو کور کرتا ہے, اس وقت اس ملک میں 15 ملین فیملیز ہیں جو غریب ہیں. بالکل ایسے. اور آپ نے اماؤنٹ جو دیا ہے ان کو از 1/4 آف دا گیپ, پاورٹی گیپ. بالکل ٹھیک. تو خدا کے لیے ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ کے فضل سے ہماری حکومت کو اس بات کا احساس ہوگا غربت کے بارے میں اور اس کے اضافے کے بارے میں, اور انشاءاللہ 400 ارب سے بڑھا کر اس کو 800 کم از کم ارب تک لے جاتے. مگر ایسا
नहीं बिल्कुल सर। मुझे एक ब्रेक का जी कहा जा रहा है, नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है डॉक्टर के साथ, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन मेरे साथ हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। पाशा साहब, अभी जिस तरह सर हम बात कर रहे थे, पेंशन ऑब्वियसली 17.5% बढ़ाई गई है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 30 से 35% तक, और इसमें अक्रॉस द बोर्ड ये चीज़ किया गया है। कल हम सर देख रहे थे तकरीबन 50 से 65 लाख लोग हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं, और ये जो भी इंक्रीमेंट दिया गया है, जिस तरह आप भी अभी फरमा रही हैं, ये अब सूबों पे भी इसी तरह, क्योंकि एक बेंचमार्क सेट हो गया। सर अगर इसका हम कंपैरिजन करें एक प्राइवेट सेक्टर के साथ, जहां पर मैक्सिमम आई बिलीव अगर इंक्रीमेंट पिछले 2 सालों में किसी का आया होगा तो वो शायद 10 या 12% आया होगा। सर इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जी सारा बोझ 23 करोड़ अवाम पर है, और उठाकर इन कुछ स्पेसिफिक 6-7 मिलियन के लिए ये बोझ उन पे डाल दिया जाता है। व्हाट डू यू वांट टू कमेंट सर? ये बात यही है, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि देखिए एक महदूद कम्युनिटी है आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, ऑल सेट इसको आपने इस साल हैरत अंगेज तनख्वाह में इजाफा दिया है, जिसका कम से कम कॉस्ट जो आएगा हमारा एस्टिमेट है तकरीबन 600 अरब। उसके बरक्स आपने 10 करोड़ अवाम जो हैं गरीब, उनको आपने सिर्फ 50 अरब एक्स्ट्रा दिया है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये तो बिल्कुल इससे ज्यादा रॉन्ग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्रायोरिटी नहीं हो सकती। सर दूसरी चीज़, पीएसडीपी में 1150, डिफेंस में 1804, पेंशन में 761 और गैस और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी में 1074। सर पेंशंस एंड ऑल दैट, माय पॉइंट अगेन इज दिस, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के पैसे बैंक्स में पड़े होते हैं एट द बेस्ट अवेलेबल रेट्स के ऊपर। सर ये ऑर्गेनाइजेशंस क्यों नहीं खुद इन चीज़ों को मेंशन करती हैं, और क्यों इसको बजट के अंदर वफाकी हुकूमत से लिया जाता है, जबकि इनके अरबों रुपए बैंक्स के अंदर पड़े हैं जिस पे ये डेली मार्कअप्स, इंटरेस्ट रेट बेस्ट अवेलेबल ले रहे होते हैं? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आपको सुन के यह बात हैरत होगी कि जब पाकिस्तान को आईएमएफ के कहने पर सिंगल ट्रेजरी अकाउंट की तरफ जाना पड़ा, consolidated, जिसे कहते कैश बैलेंसेस इन वन अकाउंट ऑफ ऑल सेमी ऑटोनमस, ऑटोनमस, अटैच्ड गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज वगैरह, आपको पता है कि कैश बैलेंस कितना है एक वक्त? 4,500 अरब। तो ये पॉइंट आपका काफी हद तक वैलिड है, और कैश मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है वो अब कुछ हद तक बेहतर हुआ है, इसलिए कि कंसोलिडेशन हुई। तो अब ये देखिए कि हुकूमत को पूरी कोशिश करना चाहिए कि अब इस वक्त तो आपको मिनिमम रिटर्न जो है बैंक से इंटरेस्ट रेट जो अगर आप 3 साल के लिए भी लगाएं तो कम से कम 15 से 16% तो मिल रहा है। नहीं सर, 21% पे तो इस वक्त चल रहा है जी, और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 100 बिप्स मजीद इंक्रीज कर जाए। अच्छा, ये भी लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स को भी? जी जी, मतलब वो तो अभी इंटरेस्ट रेट्स तो माशाल्लाह वैसे ही बिल्कुल हाई गए हुए हैं। अच्छा सर, इस वक्त 0.29 के ऊपर है हमारी जीडीपी, और 3.5% पे हमने जाना है। किस तरह जाना है ये समझने से मैं कल पूरी स्पीच में, उससे पहले जो स्पीच थी और आज जो स्पीच है, इसमें कासिर हूं। सर जरा आप प्लीज हमें समझाएं कि किस तरह अचीव होगा 0.29 से 3.5% की जीडीपी ग्रोथ। सर देखिए, हुआ ये है, with all due respect to the Pakistan Bureau of Statistics, जो गिरावट होनी चाहिए थी सैलाब की वजह से। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ जीडीपी पर, यानी कि आउटपुट पर, खासतौर पे हमारे ज़री शोबे पर, वो तकरीबन 15 अरब डॉलर एस्टिमेटेड था। ये हो जाता है तकरीबन 4.5% आपके जीडीपी का, तो वो तो गिर चुका था।
اور اس کے باوجود ہمارے پی بی ایس آ کے کہتا ہے کہ +0.3%. ہم نے بڑے سیریس ریسرچ کی، ہماری زندگی گزری ہے پاکستان کو اسٹڈی کرتے ہوئے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جی ڈی پی جو ہے اس سال اس کی شرح نمو ہے -3%. اور اس کی بہت بڑی وجہ آپ کے فلڈز کا امپیکٹ ہے، اور دوسرا جو آپ نے درآمدات کو سخت انداز میں کنٹرول کر کے رکھا، اس سے پروڈکشن بہت بری طرح سے متاثر ہوا، خاص طور پہ صنعتی پیداوار. -3. اب آپ اگر یہ ریالٹی دیکھیں تو آپ کو اتنی مشکل نہیں ہونی چاہیے اب پازیٹیو کی طرف جانے کے لیے، مگر ابھی بھی جو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا آپ درآمدات کا لیول بڑھا لیں گے اور زیادہ را مٹیریل امپورٹ کر پائیں گے. ابھی آپ دیکھیے کہ کپاس کی فصل میں 40% کمی آئی ہے اور ابھی تک آپ نے امپورٹ نہیں بڑھائی. تو ٹیکسٹائل سیکٹر کا تو برا اثر ہونے والا ہے. بالکل. پوائنٹ کہ اگر آپ کے پاس اسپیس ہے گروتھ حاصل کرنے کے لیے، اور اس کا سب سے بڑا کنسٹرینٹ دیوالیے کے خطرے کی وجہ سے آپ کا درآمدات کا لیول ہے، تو جب تک آپ اس کو اچھی طرح سے 4-5% نہیں بڑھاتے ہیں والیوم ٹرمز، تو کہاں سے یہ آپ 3.5% حاصل کریں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال. بالکل صحیح. اچھا سر، اور دوسری جی گو ہے. نہیں سر آپ اچھا سر، دوسری چیز یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی یہ ایک ٹیکس فری بجٹ ہے، انڈرسٹینڈنگ میرے خیال میں شاید پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ دی گئی تھی کہ جی ٹیکس فری بجٹ ہے، لیکن اس کے بعد ہم جب چیئرمین ایف بی آر عاصم احمد صاحب کی سن رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی 200 ارب کے ایڈیشنل ٹیکسز لگائے گئی ہیں، جس میں سے 175 ڈائریکٹ اور 25 انڈائریکٹ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو سر اس پہ مجھے بتائیں، اور دوسرا کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کی یوزیجز انٹرنیشنلی، اس کے اوپر بھی انہوں نے ایڈیشنل چارجز، ایک تو پہلے بندہ کنورژن ریٹس دے، اس کے بعد ایڈیشنل چارجز فار فائلر 5 اور فار نان فائلر 10%. سر یہ اس سے باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے تو آپ فیسلٹیز دے رہے ہیں، جو پاکستان سے استعمال کر رہے ہیں ان کو آپ روکنا چاہ رہے ہیں، یہ کیسی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے سپر ٹیکس کے جو ہدف ہیں بڑھا دیے. آپ نے پچھلے سال کے بجٹ میں انٹروڈیوس کیا تھا اور اب ان کو بڑھا دیا گیا. اور جس طرح وہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ کہہ رہے ہیں آئی ایف بی آر والے، وہ اسی وجہ سے ہے. دوسری طرف دو اور انہوں نے چیزیں کی ہیں جن کا بینکنگ سسٹم سے تعلق ہے. ایک، انہوں نے جس طرح آپ نے کہا کہ کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز کے استعمال پر ٹیکس لگایا ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ باہر کا جو فارن ایکسچینج استعمال پاکستان میں نہ ہو. یہ کمی اس کے یہ ایک طرح سے ڈس انسینٹیو دی گئی ہے. ٹھیک. دوسری طرف ایک اور چیز جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیش ٹرانزیکشن وڈرال پہ اس کو پھر سے 0.6% لگایا ہے، مگر فارچونیٹلی یہ صرف نان ٹیکس پیئرز پہ لگایا ہے. تو اس میں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اب کیش اکانومی کا سائز بڑھ جائے گا اور بینک ڈپازٹس میں کمی آئے گی. تو وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس، یہ اسٹیپ جو پہلے لیا گیا تھا کچھ 5-6 سال پہلے، پھر یہ کیش آن بینکنگ ٹرانزیکشن، ٹیکس آن بینکنگ ٹرانزیکشنز کو وڈرا کر دیا گیا تھا، پھر سے واپس لے آئے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں نامناسب ہے، بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو ڈی مانیٹائزیشن آف دا بینکنگ سسٹم. بالکل سر، آئی 100% انڈورس دیٹ. جب آپ کیش ٹرانزیکشنز کے اوپر ایسی چیزیں لگائیں گے لوگوں کے لیے، آج لاہور کی میں اگر بات کروں، آج لاہور میں لوگ اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز کرنے لگ گئے ہیں کیش کے اوپر. پیپل ڈونٹ، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں کو یہ بیسک چیز سمجھنے سے اتنے قاصر کیوں ہیں. اچھا سر، اپسوس کی آئی ہے ایک رپورٹ، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی 956 ارب ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے، جس کے اندر ریئل اسٹیٹ میں 500 ارب، چائے کی مد میں 45 ارب، سگریٹ کی مد میں 240 ارب، ٹائرز 50 ارب، آئل اور فارما جو ہے 56 اور 65 ارب کی جو ہے ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے. سر باقی تو ٹھیک ہے، ہر جگہ ٹیکسز ایڈ کر رہے ہیں، یہ جہاں پر ٹیکس ایویژنز ہو رہی ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ونس اگین میں سمجھنے سے قاصر ہوں، کیا سٹیپس لیے جا رہے ہیں اور کیا کیا جا رہا ہے؟ جی سب سے اہم شعبہ اس میں پراپرٹی ہے.
प्रॉपर्टी में जो हुआ है पाकिस्तान में, जो इवेजन और ब्लैक मनी का इस्तेमाल, ये ऐसा मेरे ख्याल से बहुत कम मुल्कों में होता है, और लोग जाके इलीगल कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं, और हर तरह का ये सेक्टर जो है इसमें बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं। अब आप ये सोचिए कि ये सेक्टर पर अगर आप लॉ को देखें तो माशाल्लाह बहुत टैक्सेस मौजूद हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास स्टैम्प ड्यूटी है, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, फेडरल गवर्नमेंट के पास रेंटल इनकम टैक्स है, कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन प्रॉपर्टी है, और एक नया टैक्स जो 18वीं तरमीम के बाद आया जो प्रोविंसेस को दिया गया, कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन प्रॉपर्टी। इन 5 टैक्सेस से कितना कलेक्शन हो रहा है भाई, जबकि आपके जो अच्छे बड़े प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में हैं उनकी जो कैपिटल वैल्यू है, हमारा अंदाजा ये है कि कम से कम ये 8,000 अरब है। 8,000 अरब। और रेवेन्यू कितनी मिल रही है आपको? मिला के 86 अरब। तो दैट्स इट। इवेजन तो छोड़िए, लॉ में ही गड़बड़ है। बिल्कुल आपने अपने लॉ में ऐसे एग्जम्पशंस दे दिए हैं, आपको सुन के हैरत होगी कि एक कॉन्सेप्ट हमारे एफबीआर ने डेवलप किया है जिसे कॉल होल्डिंग पीरियड। कभी सुना लॉ में ऐसी चीज कि आपने अगर अपने प्रॉपर्टी को 6 या 8 साल तक होल्ड कर लिया तो आपने उसके बाद में बेचा तो आप पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बस रिलीफ रिलीफ रिलीफ। सही। अच्छा सर, लास्ट 2 चीज़ें ज़रा मुझे बताएं, हाउ टू कर्टेल दिस इन्फ्लेशन का जो एक फार्मूला अगर आपके जहन में है, क्योंकि प्रोग्राम में का मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है, मुझे ज़रा बताएं सर ये किस तरह कर्टेल किया जा सकता है, किस तरह डॉलराइजेशन को एड्रेस किया जा सकता है, किस तरह इंटरेस्ट बहाल किया जा सकता है, किस तरह ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि जो मुझे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इसहाक डार साहब की बातों से लगा है तो आपस की बात है सर, सिर्फ लारा ही मुझे लगा है, आगे मैं इस पर कुछ नहीं कह रहा, आप मुझे थोड़ा सा इस पर हेल्प आउट कर दें प्लीज़। देखिए, बात यह है कि इस साल जो इजाफा हुआ है बेशुमार और तारीख का सबसे बुलंद रेट पे हम पहुंच गए 38%। बात यह है कि इसके पीछे 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। एक तो सैलाब का बेशुमार लॉस जो हुआ हमारे क्रॉप्स पे, और ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स, खाने पीने के अशिया और दूसरी चीज़ें। इस वक्त आपके खाने पीने अशिया की कीमत जो है ऑन दी एवरेज 50% बढ़ गई। आपको हैरत होगी, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर दूं जी सर, कि प्याज की कीमत एक वक्त 400% हो गई थी पिछले साल के लेवल की कंपैरिजन, 4 गुना। तो ये सब शॉर्टेजेस की वजह से होता है। दूसरी तरफ जो एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज हमने की है एक तरह से कि हमने इंपोर्ट्स की एक्सचेंज रेट को तो कम रखा मगर उसकी क्वांटिटी को हमने कंट्रोल कर दिया एलसीज को रोक कर, और उसके नतीजे में एक नए तरह के शॉर्टेजेस पैदा हो गए। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है आपके अफरात ज़र में के रिकॉर्ड लेवल पे जाने की वो ये है। दूसरा फैक्टर जो है वो आपके एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस, और वो क्या है? पेट्रोल की कीमत, हाई स्पीड डीजल की कीमत जो गवर्नमेंट हर महीने हर 2 हफ्ते सेट करती है, और फिर बिजली और गैस की कीमत। आपको पता है गैस की कीमत कितना बढ़ाई गई है? तकरीबन 60-80%। बिल्कुल ऐसे। और आपका एग्रीमेंट अनकरीब ये भी है, नेपरा इस पे काम कर रहा है कि आप जुलाई के बाद बिजली की कीमतें शायद 30 से 40% बढ़ा देंगे ताकि सर्कुलर डेट में इजाफा कम हो। बिल्कुल ऐसे। इससे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। तो अगर एफिशिएंसी में इजाफा नहीं होता है, चोरी बढ़ती जाती है, रेवेन्यूज कम होते जाते हैं, सिस्टम कोलैप्स होता जाता है, तो उसका बोझ किस पे पड़ता है? अवाम पर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। वेरी लाइक ऑलवेज एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ये जो अभी हम लास्ट नाजरीन टैक्स एवेजन की बात कर रहे थे, एक तो हम कल कंटिन्यू करेंगे ज़रूर अपना इकोनॉमी को लेकर। टैक्स एवेजन की जो बात कर रहे थे 956, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आप लोगों की समझ के लिए, इस 756 को अगर हुकूमत बचाना चाहे या ये टैक्स एवेजन ना हो तो उसका फ़ायदा क्या है?
اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے یہ ڈبل جو اس کو اس وقت انہوں نے ایلوکیشن کی ہوئی ہے اس کی ڈبل بھی کر دیں گے تو وہ ٹھیک رہے گا. نمبر 1 آپ کا فیڈرل ایجوکیشنل بجٹ 10 گنا زیادہ ہو سکتا ہے. نمبر 2 نمبر 3 میمند ڈیم آپ کا بن سکتا ہے. نمبر 4 1700 کلومیٹر کی جو موٹر وے ہے وہ بن سکتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے صرف اگر آپ اپنے ملک سے ٹیکس ایویژن بچا سکیں جو کہ بدقسمتی سے کوئی حکومت نہیں بچاتی. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.